جب ہم پچھلے 10 سال کی بی جے پی سرکار کی کارکردگی دیکھتے ہیں، چاہے وہ بے روزگاری ہو، نوجوانوں کی خودکشیاں ہوں، بے روزگاری کی وجہ سے کسانوں کا حال دیکھیں، مہنگائی دیکھیں، اور جتنے بھی باقی جو ملک کو آگے لے جانے کے بجائے 1000 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، تو ان تمام ناکامیوں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح سے ہندو مسلم فسادات ہو، لوگ سڑکوں پہ آئے۔ اس کے لیے انہوں نے مسجدیں توڑنا، ہر مسجد میں مورتی ڈھونڈ لینا، اسکول مدرسے توڑ دینا، لوگوں کے گھر توڑ دینا، جس نے اتراکھنڈ میں ان کو بچایا بھی ہے اس کا گھر بھی توڑ دیا، ایسے انسان کا جس کو آپ انعام دیتے ہیں پھر اس کا گھر توڑتے ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھتے وقت نمازیوں کی بےعزتی کرنا، ان کو کک کرنا، ان کو مار پیٹ کرنا، تو ہر نسخہ انہوں نے آزمایا۔ جب دیکھا انہوں نے کہ کسی طریقے سے جو ہماری جو مسلمان بھائی ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہے ہیں جس طرح سے یہ چاہتے تھے کہ وہ آئیں اور فسادات ہو جائیں، تو اب انہوں نے آخری تیر جو ان کے کمان میں تھا اس کو انہوں نے چلایا ہے، یہ سوچ کے کہ پھر سے جیسے آپ کو یاد ہوگا شاہین باغ میں کتنے پیسفل پروٹیسٹ ہوئے تھے، اس کے باوجود ابھی تک ہمارے کئی نوجوان اس وقت جیلوں میں بنا ضمانت کے 2-3 سال سے بند ہیں۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ میں تو اپیل ہی کر سکتی ہوں تمام جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں اور خاص کر جو مسلمان ہیں کہ ان کے اس جال میں پھنسنا نہیں ہے۔ ہمیں ابھی سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو اس کمیونٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ عدالت میں گئے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دیر سے جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے بھی آ رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک لوگوں کے حق میں آ رہے ہیں، عوام کے حق میں آ رہے ہیں۔ تو اس وقت موقع ہے ووٹ سے جواب دینے کا، اپنا ووٹ صحیح طریقے سے استعمال کر لیجئے تاکہ کل کو اگر آپ آواز بھی اٹھائیں کسی قانون کے خلاف تو آپ کو دنگے، جیسے دلی میں دنگے کرائے گئے پھر اس میں انہی کو جیل میں ڈالا گیا جو وکٹمز تھے، تو کوئی ووٹ کا میرے خیال میں اس ملک کی سب سے خوبصورت چیز تو جمہوریت ہے جس کو یہ ختم کر رہے ہیں، سب سے خوبصورت چیز ہمارا آئین ہے جس کو یہ سبورٹ کر رہے ہیں۔ نہیں تو آپ مذہب کے نام پہ کوئی قانون نہیں بنا سکتے، اور سی اے بالکل مسلمز کو ٹارگٹ کرنے والا قانون ہے۔ تو میری معتبانہ گزارش ہے تمام لوگوں سے، خاص کر مسلمانوں سے، خدا کے لیے ان کے جال میں مت پھنسیے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر لیجئے اور اس کے بعد قانونی طریقے سے اس لڑائی کو لڑنے کی ضرورت ہے۔ ابھی خدا نہ خواستہ غصے میں تیش میں آ کے کوئی حرکت نہیں کرے۔ تھینک یو۔ میں نے آج بتایا بھی ہے ایسا کہ جموں کشمیر بالخصوص کشمیر وادی یہ بہت فریجائل ہے، اس کا جو ایکو سسٹم ہے بہت فریجائل ہے، اور ہماری جو اکانومی ہے وہ زیادہ تر ہماری جو فروٹ انڈسٹری ہے ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو بنا سوچے سمجھے اگر آپ ہر گاؤں کے بیچ میں سے ریلوے لائن کو لیں گے اس میں ہزاروں لاکھوں پیڑ ہمارے کٹیں گے جو ہماری بیک بون ہے ہماری اس کی اکانومی کی۔ تو یہ اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے، اس میں ایکسپرٹس کو لانا چاہیے۔ ریلوے بنانا ٹھیک ہے مگر گاؤں گاؤں میں سے اس کو نکالنا، پھر فروٹ کے پیڑ کاٹ دینا، نقصان پہنچانا، اور یہاں کی انوائرمنٹ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا اس کو دیکھنے کی ضرورت، اس کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جانا چاہیے۔ رامبن بانی حال میں بھی بہت سارے کہیں امپیکٹ دیکھنا چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ ہماری حالت جو اتراکھنڈ اور جو ایسی جگہ ہیں جہاں یہ سڑکیں بنائی انہوں نے، جو بھی تیرتھ استھان ہے وہاں تک پوری سڑکیں بنائی اور پیڑ ہزاروں کی تعداد میں کاٹے۔ اب آپ نے دیکھا ہر سال وہاں کس طرح فلڈز آتے ہیں، کس طرح سیلاب آتے ہیں اور سب بہا کے لے جاتے ہیں۔ تو کشمیر تو اس سے بھی زیادہ نازک ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس قسم کی ریلوے لائن کو آنکھ بند کر کے اس طرح سے نہیں ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، اس میں پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کا انوائرمنٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اور جو ہمارے باغات ہیں اس میں ہمیں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔